مفتی صاحب، اگر اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر قاضی کا فیصلہ کسی کو تسلیم نہیں ہوتا تھا، اس کا کیا پروسیس تھا؟ وہ ذرا میرے نالج کے لیے اور ہمارے آڈینس کے نالج کے لیے بھی ذرا بتائیے. بہت اچھا سوال کیا. یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کا جو ہے وہ ایک یہودی کے ساتھ کوئی تنازع ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں اور اس دوسرے شخص کے حق میں فیصلہ نہیں کیا. اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ منافق تھا، بظاہر مسلمان تھا، اور ایک روایت ہے کہ مسلمان تھا سیدھا سادہ. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس مسلمان نے سوچا کہ یار یہ تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو یوں کرتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے یہ یہودیوں کے اور کفر کے بارے میں بڑے سخت ہیں، تو وہاں چلتے ہیں. تو اب سے اس یہودی کو یہ بات کہی کہ بھائی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے نہیں سمجھ پائے مقدمے کو یا نہیں سمجھا پایا، ہم عمر کے پاس چل کے جناب اس کو ویریفائی کرتے ہیں. تو یہودی نے یہ سوچا کہ جب ان کے محمد نے فیصلہ کر دیا تو عمر کیا مخالفت کرے گا، کیونکہ یہاں تو عدل چلتا ہے، تو عمر بھی وہ فیصلہ کرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، چلے گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آئے، کیا بات ہے؟ تو اس نے فوراً اس مسلمان نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو اب آپ فیصلہ کریں. انہوں نے کہا اچھا ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی. تو یہودی نے کہا کہ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ سے پہلے ہم حضرت محمد کی عدالت میں گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا اصل میں. کہا اچھا. اس مسلمان سے پوچھا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا؟ کہا ہاں میرے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آپ جو ہے فیصلہ کر دیں تاکہ ہمیں بالکل اطمینان ہو جائے. کہا کہ اچھا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. آپ اندر گئے، اندر جا کے تلوار لائے اور کھڑے کھڑے اس مسلمان کی گردن اڑا دی. کہا کہ جو محمد کے فیصلے کو رد کر رہا ہے، محمد کے فیصلوں کو نہیں مانتا، اس کا فیصلہ میری عمر کی تلوار کرتی ہے. آپ نے اس کو قتل کر دیا. اب یہ واویلا ہو گیا. واویلا جو اس کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ عمر نے جو ہمارا آدمی مار دیا، اور جبکہ وہ تو مشاورت کے لیے گئے تھے، آپ کے فیصلے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نے تو مان لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوگی، قرآن کی آیات نازل ہو گئی کہ اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور انہی کا ہے، لہٰذا انہی کو قصوروار قرار دیا گیا. تو گویا کہ اس نص قطعی بن گئی کہ عدالت وقت کا اگر فیصلہ تسلیم نہیں کیا تو اس کو ظاہر ہے وہ گویا کہ اس نے ریٹ کر حکومت کی عدالت کے فیصلے کو ریٹ کر دیا، چیلنج کر دیا ہے، لہٰذا اس کی سزا سوائے اس کے کہ اس کو قتل کیا جائے یا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اس کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے.